اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی ہے تو اس سے بہتر اور کوئی نعمت نہیں ہے. یہ آخرت کی کامیابی کا سبب بھی ہے اور دنیا کی کامیابی کا سبب بھی ہے. اس لیے کبھی بھی اللہ کے احکام میں شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمائے وہ حق ہیں اور حق کے ساتھ ہی قرآن کو نازل کیا گیا. شیطان کے وسوسے، شیطان کی باتیں یہ انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن یہی مقابلہ ہے جو انسان کا ہر سانس کے ساتھ، جتنی دیر تک انسان کی سانسیں چل رہی ہیں یہ مقابلہ چلتا رہے گا اور آخر تک چلتا رہے گا. اللہ سے اس کی توفیق مانگتے رہیں، اللہ سے ایمان کی اور عمل صالح کی توفیق مانگتے ہوئے زندگی گزارتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کریم ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا اور عمل صالح کی بھی توفیق عطا فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی زبردستی تو کسی کو ایمان قبول کروانا ہی نہیں چاہتا. زبردستی ایمان قبول کروانا چاہتا تو انسان کے اندر دوسری صلاحیت ہی پیدا نہ ہوتی. اللہ تو یہ چاہتا ہے، اللہ کا نظام قدرت بھی اسی لیے ہے، جنت اور دوزخ کا سلسلہ بھی اسی لیے ہے کہ ہمیں اختیار دیا گیا، انسان کو اختیار دیا گیا. وگرنہ اللہ چاہتا تو بھی سارے کے سارے مومن ہی ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا ہے اور ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالی کو پر ایمان لائے، اس کی وحدانیت کو مانے، اور پھر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ماننے کا، جس پر ایمان لانے کا حکم دیا اسے قبول کرے، تب اس پر اللہ راضی ہوگا، اسے جنت بھی عطا کی جائے گی، اسے اللہ کریم اجر بھی عطا فرمائے گا. یہ جنت اور دوزخ کا سلسلہ، یہ عذاب و ثواب کا سلسلہ، یہ سارے کا سارا انسان کی اپنی اختیار کے ساتھ منسلک ہے. اللہ تبارک و تعالی جن کو ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے ان کے لیے ایمان قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح عمل صالح کی توفیق بھی اسی مالک کی طرف سے ہے. اگر وہ توفیق عطا نہ فرمائے تو انسان نہ تو راہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی نیک اعمال کی کوشش کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فضل اور کرم ان پر فرماتا ہے جو کوشش کرتے ہیں. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلا، جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہوں کو کھول دیتے ہیں اور پھر ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں جو رستہ ہماری طرف آتا ہے. لیکن جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں اور حق کو قبول کرنے کی کوشش بھی نہ کریں بلکہ حق کی مخالفت کریں اور حق کے سامنے رکاوٹیں پیدا کریں اور مختلف دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کریں تو پھر اللہ بھی اپنی نظر کرم دور فرما دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8واں پارہ آج شروع کریں گے. سورہ انعام کی 111 آیہ مبارکہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اللہ تبارک و تعالی جن کو ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے ان کے لیے ایمان قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح عمل صالح کی توفیق بھی اسی مالک کی طرف سے ہے. اگر وہ توفیق عطا نہ فرمائے تو انسان نہ تو راہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی نیک اعمال کی کوشش کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فضل اور کرم ان پر فرماتا ہے جو کوشش کرتے ہیں.
فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہوں کو کھول دیتے ہیں اور پھر ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں جو رستہ ہماری طرف آتا ہے۔ لیکن جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں اور حق کو قبول کرنے کی کوشش بھی نہ کریں بلکہ حق کی مخالفت کریں اور حق کے سامنے رکاوٹیں پیدا کریں اور مختلف دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کریں تو پھر اللہ بھی اپنے نظر کرم دور فرما لیتا ہے، اور پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کا مذاق اڑاتے ہیں اور مختلف طرح کے بہانے، مختلف طرح کی حجتیں اور اپنی ذہن کی گھڑی ہوئی خرافات لا کے کھڑی کر دیتے ہیں۔ ان کے سامنے ساری کائنات بھی بول کر بھی کہتی رہے کہ ایمان لے آؤ تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے، اور یہی حال کفار مکہ کا تھا کہ اگر ان کے سامنے ساری نشانیاں بھی اکٹھی کر دی جاتی، ان کے سامنے سارے دلائل بھی آ جاتے تو پھر بھی ایمان نہ لے کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات سے بڑھ کر اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی کائنات میں دلیل کیا ہو سکتی؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین نبی جو پہاڑی پہ چڑھ کے یہ فرمائیں کہ بھئی اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو مانو گے؟ تو سارے بیک زباں ہو کے کہیں کہ آپ نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، ہم بالکل تسلیم کریں گے۔ اور پھر جیسے ہی ان کو یہ بتایا جائے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اسی کو اپنا الہ مانو اور معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، تو وہ یکسر انکار کر دیں اور یکدم مخالف ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت حال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان جو عطا فرمایا اور جس ایمان کی طرف انہیں بلایا گیا وہ اس کی طرف آ نہیں رہے۔ یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم نازل فرما دیتے ان کی طرف فرشتے ان کے سامنے آ جاتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے لا کے رکھ دیتے، جمع کر کے ان کے سامنے لا کے رکھ دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو پھر بھی وہ ایمان نہ لے کے آتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل، علم سے دور، بے بہرا، علم سے ناواقف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی زبردستی تو کسی کو ایمان قبول کروانا ہی نہیں چاہتا۔ زبردستی ایمان قبول کروانا چاہتا تو انسان کے اندر دوسری صلاحیت ہی پیدا نہ ہوتی۔ تو اللہ تو یہ چاہتا ہے، اللہ کا نظام قدرت بھی اسی لیے ہے، جنت اور دوزخ کا سلسلہ بھی اسی لیے ہے کہ ہمیں اختیار دیا گیا، انسان کو اختیار دیا گیا، وگرنہ اللہ چاہتا تو پھر سارے کے سارے مومن ہی ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا ہے اور ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالی کو پر ایمان لائے، اس کی وحدانیت کو مانے، اور پھر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ماننے کا، جس پر ایمان لانے کا حکم دیا اسے قبول کرے، تب اس پر اللہ راضی ہوگا، اسے جنت بھی عطا کی جائے گی، اسے اللہ کریم اجر بھی عطا فرمائے گا۔ یہ جنت اور دوزخ کا سلسلہ، یہ عذاب و ثواب کا سلسلہ، یہ سارے کا سارا انسان کی اپنی اختیار کے ساتھ منسلک ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا۔ یہ جو انبیاء کرام تشریف لائے، کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہوا کہ جس کا کوئی دشمن نہ ہو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دشمن رہا، کبھی ایک، کبھی دو، کبھی زیادہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انبیاء کرام کے رستے میں روڑے اٹکائے، رکاوٹیں کھڑی کی، ان کو ایمان کی طرف لانے اور ایمان کی تبلیغ کرنے سے بہر حال روکنے کی کوشش کرتے رہے، جو بھی ہو وہ خام خواہ کے دشمن بنے رہے۔ شیاطین الانس والجن، اس میں انسان بھی شامل ہیں، جن بھی، جنوں اور انسانوں کے جو شیاطین ہیں، جو حق کے مخالف ہیں، یہ ہمیشہ ہر دور میں رہے۔ یوحی بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض کو بتاتے ہیں زخرف القول غرورا، بڑی خوشنما باتیں جو دھوکے پر مبنی ہیں، باتیں بڑی خوشنما ہیں لیکن ہے دھوکے والی۔
شیطان جنوں کو اور جن و شیطان کو، اور شیطان بھی ایک دوسرے کو، یعنی مراد کیا ہے کہ جن جو ہیں وہ بھی مخالفت کرتے رہے، انسان بھی، اور ایک دوسرے کو، انسان جن کو، جن انسان کو، اور اسی طرح جن جنوں کو اور انسان انسانوں کو انبیاء کرام کے خلاف، راہ ہدایت کے خلاف، راہ راست کے خلاف ایک دوسرے کو باتیں کرتے رہے، اور وہ باتیں بڑی خوشنما باتیں ظاہری طور پر جو دھوکے پر مبنی تھیں، جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ ایسا نہ کر سکتے، فَذَرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور وہ جو باتیں افترا کر رہے ہیں، جو گھڑ رہے ہیں، آپ اس کو بھی چھوڑ دیجئے، ان کی افترا بازی کو، ان کی غلط باتوں کو آپ ان پر چھوڑ دیجئے، اور ان کو جو کرتے ہیں کرنے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو زبردستی ان کو سیدھے رستے پر لے آتا، لیکن اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے، بس آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تاکہ مائل ہو جائیں وہ دل، ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہ بھی یہ گروہ سارے اکٹھے ہو جائیں، وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ خوش ہوں، وَلِيَقْتَرِفُوهُ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو وہ کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، جس میں وہ لگے ہوئے ہیں وہ اپنی جو کارستانیاں کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے، اور یہ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے نبیوں کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، سو ان کو کرتا رہنے دیجئے۔ آپ ان سے پوچھئے ذرا، افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصل بنا لوں، منصف بنا لوں؟ یعنی فیصلہ تم کرو، فیصلہ کوئی اور چودھری کرے، فیصلہ کوئی اور وڈیرا کرے، اور اللہ کو چھوڑ دوں، اللہ کا فیصلہ ہمیں قبول نہ ہو، کیا ایسا کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہی ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب کو تفصیلی احکام دے کر نازل فرمایا، بڑی باتیں کھول کر واضح کر کے اس نے بیان فرما دیں۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ ہم نے جن کو کتاب دی ہے، یعلمون، وہ یہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ قرآن یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور یہ نازل شدہ حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اس میں کوئی چیز بھی خلاف حق نہیں ہے، ہر چیز حق پر مبنی ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک حکم، امر نہیں، ہر چیز حق پر مبنی ہے، کوئی بھی حق کے مخالف نہیں ہے۔ اور یہ سارے اہل کتاب جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں کہ حقیقتاً یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، لیکن لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے۔ فلا تکونن من الممترین، سننے والے تم کبھی بھی شک میں نہ مبتلا ہونا، فلا تکونن، تم نہ ہو جانا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوئی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہوئی ہو۔ یہ شکوک و شبہات شیطان ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مختلف خیالات، مختلف وسوسے اور مختلف طریقوں سے انسان کو راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سننے والے تم کبھی بھی شیطان کی بات نہ ماننا، بلکہ حقیقت پر قائم رہنا، اللہ کے احکام کو قبول کرتے رہنا اور ان پر عمل پیرا رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی ہے، تو اس سے بہتر اور کوئی نعمت نہیں ہے، یہ آخرت کی کامیابی کا سبب بھی ہے اور دنیا کی کامیابی کا سبب بھی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کے احکام میں شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمائے وہ حق ہیں، اور حق کے ساتھ ہی قرآن کو نازل کیا گیا۔ شیطان کے وسوسے، شیطان کی باتیں یہ انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن یہی مقابلہ ہے جو انسان کا ہر سانس کے ساتھ، جتنی دیر تک انسان کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ مقابلہ چلتا رہے گا اور آخر تک چلتا رہے گا۔ اللہ سے اس کی توفیق مانگتے رہیں، اللہ سے ایمان کی اور عمل صالح کی توفیق مانگتے ہوئے زندگی گزارتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا اور عمل صالح کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔